یہاں پہ حضور سید شاہ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس کا میلہ لگتا ہے، اور جو یہ مدرسہ ہے ان کے خانقاہ میں ان بچوں کی جو پڑھتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، ان کی دستار بندی ہوتی ہے علماء کے ہاتھوں سے۔ کیوں منایا جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہاں پہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کیا لیے کہ وجہ ہے؟ اس لیے کہ بہت عظیم بزرگ ہیں حضور سید شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور 21 صفر کے دن ان کا انتقال ہوا، اس لیے ہر سال اس تاریخ کو ان کا سالانہ فاتحہ یا برسی کہہ لیجئے یہ منایا جاتا ہے۔ یہ بات کیسے عام لوگ مانے کہ مطلب ان کے وجہ سے یہاں پہ ان لوگوں کو لابھ ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ آپ جو ہے لگ بھگ 95 سال پہلے، بلکہ 100 سال پہلے 1921 میں آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد یہاں کے پورے علاقے میں بہت ہی لوگ جاہل تھے، بے علم لوگ تھے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، مسجدیں قائم کی، اور لوگوں کو صبح و شام بلا کر کے اپنے ویکتیگت پرائیویٹ طور سے انہیں پڑھاتے رہے، دین کی تعلیم دیتے رہے، علم دین سکھاتے رہے، اور لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی یہ باتیں بتاتے رہے۔ اس لیے پورے، اور اس کے علاوہ آپ دعا تعویذ بھی کرتے تھے، کوئی مریض آئے، کوئی بیمار آئے تو اس کے لیے دعا تعویذ کرتے تھے، اسے شفا ملتی تھی، اور اس لیے پورے علاقے کے لوگ جو ہے آپ کے گرویدہ اور دیوانے ہو گئے۔ اس دیوانگی میں آج ان کے سالانہ فاتحہ میں اس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے تھے، یہ کیا جانکاری ہے؟ آپ شہر الہ آباد سے 10 کلومیٹر پچھم ایک جگہ ہے جھونسی شریف، آپ وہیں کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے چل کر کے آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ وہ بھی کیسے آنا ہوا؟ آپ کا تو طریقہ تھا دین کی تبلیغ کا، دورہ کرتے رہتے تھے، آپ گورکھپور میں تشریف لائے ہوئے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھے، اور پرسونی کے چند لوگ وہاں پہ ان کو آپ نے دیکھا، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگوں نے پہچان لیا کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کے پاس حاضر ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے چلیں، ہمارا پورا علاقہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے اندر بے دینی ہے، لوگوں کو طریقہ اسلام، طریقہ تعلیم، طریقہ نماز روزہ معلوم نہیں ہے، آپ چلیں لوگوں کو وہاں پہ پھیلائیں، لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں۔ تو آپ نے پرخلوص انداز میں ان لوگوں کی دعوت کو قبول کیا، اور ان لوگوں کے عرض کرنے پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور پورا دل کھول کر کے خلوص کے ساتھ، خلوص الہیت کے ساتھ آپ نے پورے علاقے میں دین کی تبلیغ کیا۔ ان کے رخصتی کے بعد جی، یہاں پہ اس طرح کے نرمار اور ان کے مزار کو کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا؟ یہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ یہاں پہ چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک جو ہے برگزیدہ اور اونچی شان و شوکت کی عمارت ہونی چاہیے، اور چونکہ آپ کے فیض و برکات سے لوگ اتنے فیضیاب ہوئے کہ سارے دیوانوں اور آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک اچھی تعمیر ہونی چاہیے، جو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں کہ یہ لگے کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، اور دین کی باتیں ان کے جگمگائے، اور ان کے دل میں اس بات کا خوف و دہشت پیدا ہو کہ ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والے وہی ہیں جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا اور اللہ کی عبادت کیا تو اتنے بلند مقام پہ پہنچے۔ کتنے دنوں سے یہ اس کا آیوجن ہو رہا ہے اب؟ یہ 95 سال سے ہو رہا ہے، 95واں عرس مقدس ہے۔ 1928 میں آپ کا یہاں پہ انتقال ہوا اور آپ یہیں پہ مدفون ہوئے، اور تبھی سے عرس چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے بڑے بیٹے حضرت سید شاہ عبد القدوس میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تشریف لاتے تھے اور یہاں کے سجادہ نشین تھے، اور وہ ہر سال اس عرس کو منعقد کرتے تھے جس میں سارے علاقے کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اور اس وقت سید عبد القدوس میاں کے پوتے ہیں جو سجادہ نشین ہیں، حضور سید حفیظ الدین صاحب جن کو پرویز بابو کہا جاتا ہے، وہ سجادہ نشین ہیں، اور آج اس کا اہتمام اور اس کا انعقاد پوری دیکھ بھال سید حفیظ الدین میاں کرتے ہیں، اور آج لگ بھگ 50,000 کا مجمع ہر سال عرس میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ جس طرح کا گرامین چھیتر ہے تو ایسے میں تمام طرح کی گھٹناؤں کی بھی لے کر پریشانیاں ہوتی ہوں گی اس میں، تو ایسے میں پرشاسنک کیا سہیوگ ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ پرشاسن کا پورا سہیوگ ملتا ہے، تھانے کے داروغہ جی بھی آتے ہیں، سی او صاحب بھی، یہ سارے لوگ پوری دیکھ بھال کرتے ہیں
کہ کہیں سے کوئی گھٹنا نہ ہونے پائے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور الحمدللہ کہ کبھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہمیں پیش نہیں آیا کہ جو لوگوں کے نظر میں غلط ہو۔ یہاں کے راجنیتک لوگ ایشور آتے ہیں، ان کا کیا اس درگاہ کے پرتی اپنا نظریہ ہے اور کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، یہاں پہ راجنیتک لوگ MLA بھی آتے ہیں، MP بھی آتے ہیں، جیسے کہ ہرش وردھن بھی اس سے پہلے آتے رہے، اکھلیش سنگھ بھی آتے رہے، اور دوسرے بھی لیڈران آتے ہیں، سیاسی رہنما وہ آتے ہیں، شردھانجلی دیتے ہیں، بارگاہ میں اپنا فاتحہ پیش کرتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہاں پہ دینی باتیں اور مذہبی باتیں ہی ہوتی ہیں اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سمے کب عرس کا آیوجن کیا جانا ہے؟ 19 ستمبر سوموار کے دن عرس کا آیوجن ہوگا۔ فجر کے نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی اور مغرب کے نماز کے بعد چادر پوشی ہوگی، گل پوشی ہوگی، اور عشاء کے بعد علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، تلاوت سے شروع ہوتا ہے، پھر نعت شریف آپ کے شان میں منقبت تقریریں ہوتی ہیں، اور پھر تقریباً 1 بجے رات کو اس دارالعلوم سے جتنے بچے فارغ ہوتے ہیں ہر سال، جن کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، ان کی دستار بندی ہوتی ہے علماء کے ہاتھوں سے۔ اس میں لڑکیوں کو شال دیا جاتا ہے جو اپنے مکمل کرتی ہیں، اور جو لڑکے اپنے تعلیم کو مکمل کرتے ہیں ان کے سر پہ عمامہ باندھا جاتا ہے علماء کے ہاتھ سے، ان کو جبہ پہنایا جاتا ہے اور بزرگان دین کے دعاؤں سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا تعلیم مکمل ہونے کے بعد دوسرے مساجد میں، مدارس میں دین کی خدمت کے لیے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو ادھر آنے کے لیے پریرت کرنے کے لیے کیا ایسی بات کہیں گے کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ جڑیں اور اس درگاہ کو مانیں اور یہاں کے جو بھی کارکرم ہونے ہیں اس کا لطف لیں؟ اب اس کے لیے ہم یہ کہیں گے جیسا کہ سالہ سال سے لوگ دیکھتے آئے ہیں اور لوگوں کو پریرت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اتنے دنوں سے لوگ اپنے فائدے اور فیض و برکات کو دیکھ کر کے خود ہی لوگ جو ہے پریرت ہیں، اور لوگ جو ہے خوشی خوشی اور جانسار طریقے پہ سمجھیے خلوص کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جلسے دستار بندی ہوتی ہے، اس سال تو 49 بچوں اور بچیوں کی دستار بندی ہے، اور ان کے سارے بچوں کے گھر والے، ان کے خاندان والے، رشتہ دار، وہ سب لوگ بھی آتے ہیں اور دستار بندی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور مزار مبارک سے اپنا دستار بندی کیا ہوتی ہے؟ غیر قوم کے لوگ نہیں سمجھتے، کیا غیر قوم کے لوگ بھی یہاں عقیدہ اپنا رکھتے ہیں؟ ہاں، آپ چونکہ صاحب مزار جب تشریف لائے تو آپ نے بغیر تفریق قوم، مذہب و ملت کے آپ نے سب کی خدمت کیا۔ جو بھی آپ کے پاس دکھیا آیا، پریشان حال آیا، بیمار آیا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ عیسائی، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ آئے، سب کے لیے آپ نے دعا تعویذ کیا اور آپ نے دعائیں کیا، سب کو شفا ملی، سب کو فائدے ہوئے، اور آپ کے زندگی ہی سے سارے ہندو مسلم سب آپ کے گرویدہ تھے۔ اور آج بھی آباد وصال بھی ہندو مسلم سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور سب کو فیض ملتا ہے، سب کو برکتیں ملتی ہیں، سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دستار بندی کیا ہے یہ بتائیں؟ ہاں، دستار بندی جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے، مدرسے کے پڑھتے ہیں، اور ان کی تعلیم یعنی شکشا جب مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو جو سرٹیفکیٹ اور سند کے یہ دیتے ہیں، وہ اسی جلسے دستار بندی میں اسٹیج پر ان کو سند سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں اور ان کے سر پہ عمامہ باندھتے ہیں، جبہ پہناتے ہیں، اور بچیوں کو سند اور سرٹیفکیٹ اور ان کے شال دیتے ہیں۔